بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل اعزاز بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، ان کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور قرآن میں مساجد کا ذکر ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی سے صرف وہ ڈرتے ہیں۔ کیونکہ ویسے تو اللہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سورج، چاند، ستارے، عرب، عجم، کالے، گورے، چھوٹے، بڑے، انسان اور جنات اور کافروں کے اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جن کو ہم ایک جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ گاڑیاں ہیں، یہ سواریاں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ لوہا ہے، مارکیٹیں ہیں، یہ پلاٹس ہیں، یہ بڑے بڑے پلازے ہیں، اور یہ مثال کے طور پہ یہ دبئی والے ہیں، سعودیہ والے ہیں، بحرین والے ہیں، قطر والے ہیں، اسرائیل والے ہیں، امریکہ یورپ والے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، پھر اس میں ہوائی جہاز ہو گیا، پھر بڑی قیمتی گاڑیاں ہو گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی دی ہیں، کسی کو دیر سے، کسی کو بہت پہلے، کسی کو بعد میں، کسی کو آبا و اجداد سے، جس کو بھی ملی ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا وہ خالق اور مالک، بادشاہ حقیقی وہ اللہ ہی ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کی بادشاہت دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، آسمان سے اوپر، آسمان سے نیچے، سمندروں پر، سمندروں سے نیچے، پہاڑوں پر، پہاڑوں کے اوپر، ہر چیز پر ہے۔ تو اگر وہ چاہے تو امر کن کے ذریعے سے اپنے گھر جتنی مساجد ہیں وہ بن جائیں، لیکن عام طور پہ مساجد بنتے ہوئے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے گھروں کو محنت اور مشقت سے بناتے ہیں، اسی طرح میرے گھر پہ بھی کون محنت کرتا ہے، کون تکلیف اٹھاتا ہے، کبھی مسجد کا بل ادا نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے اذیت، کبھی اس کی تعمیراتی سلسلے کی وجہ سے پریشانیاں، اور کبھی اس کے جو ہے وہ اور معاملات کی وجہ سے پریشانیاں۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کون مسلمان، تو اس لیے قرآن میں تعریف کی، کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنا، مساجد پر لگانا یہ پہلی شرط ہے، کیونکہ نظر آئے گا کہ ہمارا مال کم ہو گیا، مال کم ہو جائے گا تو فقر و فاقہ آئے گا، چیزیں ہم نہیں خرید سکیں گے، ہماری اولاد بھوکی مرے گی، یہ ساری چیزیں سامنے شیطان ڈراتا ہے، کیونکہ یعدکم الفقر، شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ فقر سے ڈراتا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، نظر تو آئے گا کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں مال کو بڑھا دوں گا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مساجد پر لگانا اللہ پر ایمان رکھنے کی علامت، قیامت پر ایمان رکھنے کی علامت۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑی مسجد تقریباً 10 سال ہو گئے زیر تعمیر ہے، اب اس کے بہت سارے اخراجات باقی ہیں، اب ایک تو اس کا ہم نے صحن بنانا ہے۔ ابھی اس مسجد کے اندر جو ہے وہ اندر والا حال مکمل ہے، جمعہ، نماز، قرآن، حفظ کی کلاس ہے، لیکن باہر کے جو معاملات ہیں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ جو ہے وہ اب اس کا جو باہر کا صحن ہے یہ ایسی کچا ہے، اس میں جو ہمیں کافی جو ہے وہ تقریباً 100 بیگ ہمارا سیمنٹ لگے گا، کرش کا ایک ڈمپر، اور جو ہے اینٹوں کے کم از کم 3-4 ٹرک لگیں گے، پھر جا کر ہماری اس مسجد کا صحن اور چار دیواری بن سکے گی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں دیں، دل کھول کر دیں، میں نمبر اس میں ایڈ کروں گا، تو آپ کوشش یہی کریں کہ وہ جو ہے جو چیز بھی آپ بھیجیں گے، اگر آپ پیسوں کی صورت میں بھیجتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ویڈیو بنا کر وہ چیز دکھا دیں گے کہ دیکھو جی آپ کے پیسے آ گئے، اس میں ہم سیمنٹ خرید رہے، اس میں ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں دی ہوئی جو رقم ہوتی ہے اس میں خیانت کرنے والا وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر آباد کرنے کی، آباد رکھنے کی، اور اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔